فلما جاء سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. یہ سورۃ النمل کی 34 نمبر کی آیت کریمہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. وہ ملکہ رانی بلقیس بولی جب بادشاہ فاتح بن کر کسی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں تو اس کو برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کیا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا وفد ڈیپیوٹیشن پرتینیدھی منڈل پہنچا، ہدیے لے کر کے پہنچا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لیٹر بلقیس کے نام پر پہنچا تو خط کے اندر جو شان سے بات لکھی تھی، جو عظمت اور بڑائی سے باتیں لکھی ہوئی تھی، اور دوسرے ذریعے سے بھی بلقیس کو اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ یقین ہو گیا تھا حضرت سلیمان ایسے بادشاہ ہے کہ ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، وہ ہم پر جیت جائیں گے، وہ بڑے طاقت والے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے. انہوں نے اپنے کیبنٹ ممبروں کو، منسٹروں کو، اپنی پارلیمنٹ کے لوگوں کو کہا کہ بادشاہ لوگوں کی عام عادت ہے کہ جب وہ کسی ملک پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، فتح پاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو ان کی عام عادت یہ ہے کہ شہر کو برباد کر دیتے ہیں، انقلاب برپا ہوتا ہے، بڑی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، سرداروں کو غلام بناتے ہیں. اسی لیے بلقیس کہنے لگی مجھے بہتر یہ لگ رہا ہے کہ ہم جنگ کرنے میں، لڑائی کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے ہم معلوم کر لے کہ یہ جو اتنی طاقت سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، بھید کیا ہے. لہذا اس نے بڑے ہدیے لے کر کے بلقیس نے اپنے لوگوں کو بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے جب ہدیے دیکھے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے ہدیوں کو قبول نہیں کیا. بلقیس کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے قاصد کیا جواب لے کر کے واپس ہوتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ
فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پھر وہ قاصد یعنی بلقیس کے بھیجے ہوئے آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا مال کے ذریعے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہے جو تم کو دے رکھا ہے، بلکہ تم ہی لوگ تمہارے ہدیے پر خوش ہوتے رہو۔ بلقیس کے بھیجے ہوئے لوگ ہدیے، تحفے، گفٹ، بھیٹ، سوگاد لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم مال دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، دولت بہت دی ہے، تمہارے پاس جو مال ہے اس سے بہت زیادہ مال میرے پاس ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے اس سے بہت زیادہ دولت میرے پاس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے اس سے بہت زیادہ سامان میرے پاس ہے، اسی لیے میں تمہارے مال کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا، تمہارا ہدیہ گفٹ واپس لے جاؤ، تم اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ، ان کا تحفہ، ان کی گفٹ ریجیکٹ کر دی، واپس کر دی، اس لیے کہ وہ ایک رشوت تھی، لانچ تھی، رشوت تھی، تاکہ یہ واپس کر دو، میں اس کو نہیں لوں گا۔ اس جگہ رک کر کے ایک مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کافروں کا ہدیہ قبول کیا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر کی طرف سے ہدیہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا، اور جس کے ہدیے کو قبول کرنے کے بعد ایسی امید تھی کہ وہ ایمان، جس کے ہدیے آئے اور ایسا اندازہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ گویا کہ کسی کافر کی طرف سے ہدیہ آوے اور اس ہدیے میں یہ ڈر ہو کہ مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آئے گا، ان کافروں کے بارے میں رائے میں کمزوری آئے گی، تو ان کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لیے دین کے معاملے میں، مذہب میں ڈھیلا پڑنا پڑے گا، تو ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دینی فائدہ ہو کہ ہدیہ قبول کریں گے وہ مانوس ہو جائے گا، اسلام کے قریب آئے گا، اسلام قبول کر لے گا، تو اس کے ہدیے کو قبول کر لینا چاہیے۔ غرض یہ کہ حالات دیکھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحفے کو رد کر دیا، کہا جاؤ تمہاری رانی کو کہہ دینا تم نے مجھ کو ایک دنیا کا بادشاہ سمجھا ہے، کوئی میں مال دولت کا لالچی ہوں، یاد رکھو اللہ نے مجھ کو روحانی دولت اور دنیا کی دولت دی ہے، وہ بہت بڑی دولت ہے، لہذا مجھے تمہارے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہلوایا ارجع الیہم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ اے قاصد، تو ان کے پاس واپس جا تیری بلقیس رانی کے پاس واپس جا،
اسی لیے کہ اب ہم ان کے پاس ایسا لشکر لے کر پہنچیں گے جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ہم ضرور ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اور وہ ہمارے ماتحت بن کر کے رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زوردار طریقے سے بلقیس کا ہدیہ ریٹرن کر دیا۔ بلقیس کا وفد جماعت آئی تھی، اس کو بھی ریٹرن کر دیا۔ اب یہ پوری جماعت، یہ وفد، یہ ٹیم ریٹرن میں یمن پہنچی، بلقیس کے پاس پہنچی، اور جا کر کے سلیمان علیہ السلام کی سب باتیں سنائی ہوگی، وہ کیسے بادشاہ ہے، کیسے بادشاہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا شاہی دربار دیکھ لیا تھا، سونے چاندی کی اینٹ لگے ہوئے راستے دیکھ لیے تھے، تو وہ کہنے لگے، بلقیس کہنے لگی، خدا کی قسم میں تو پہلے ہی پہچان چکی ہوں کہ وہ بادشاہ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی کہلوایا تھا کہ اب ہم ایک بڑا لشکر لے کر کے یمن آ رہے ہیں، وہ ایمان لے آوے تو ٹھیک، ورنہ ہم ایسا لشکر بھیجیں گے کہ تم یمن والے، بلقیس اور اس کا لشکر ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اور ہمیشہ وہ ذلیل ہو کر کے ہمارے ماتحت، ہماری رعایا، ہماری جنتا، پبلک بن کے رہیں گے، گویا ان کو آزادی نہیں بلکہ وہ ہمارے غلام بن کر کے رہیں گے۔ یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہلوایا، بہت رعب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب بلقیس کو جب یہ بات پہنچی تو بلقیس نے خود تیاری کی کہ میں جاتی ہوں بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ بلقیس نے میسج بھیجا، حضرت میری قوم کے سردار اور لیڈر لوگ سب آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہم آ کر کے دیکھیں گے کہ آپ جس دین اور ایمان کی طرف دعوت دیتے ہو وہ کیا ہے۔ یہ پیغام بھیجا، میسج بھیجا، اور بلقیس نے حکم دیا کہ چلو تیاری کرو، بیت المقدس جائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اس کو سب سے پہلی فکر اپنے شاہی تخت کی تھی، اپنے سیاہسن کی تھی، تو اس نے اپنے محل کے اندر، 7 محل کے اندر، بالکل اندر والے روم میں وہ اپنا تخت سیاہسن رکھوایا، اس کو 7 دروازوں پر تالے لگائے، نگران چوکیدار مقرر کیے، پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ ہم جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور 12,000 نوابوں کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے لیے روانہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 12,000 بڑے بڑے کمانڈر، نواب، اور ہر ایک کے ساتھ ہزاروں سپاہی، اور روانہ ہونے کے بعد جب بیت المقدس کے قریب پہنچی، بیت المقدس کے قریب میں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے حکومت کے تخت پر باہر نکل کر بیٹھے تھے، ایک غبار اور دھول، مٹی اڑتی نظر آئی۔ لوگوں کو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، وہاں اتری ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، اور پھر وہ آپ کی مجلس کے اندر آئے گی۔ یہ جواب دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب بہت تھا، کوئی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو لوگوں نے بتلایا
کہ وہ تو بلقیس آ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ بلقیس یہاں آوے اس سے پہلے میں اس کا تخت یہاں پر منگوا لوں، اس لیے کہ اس کا تخت یہاں آ جائے گا تو وہ اپنے تخت کو دیکھے گی تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑے آدمی ہیں، غیبی آدمی ہیں، اللہ کے نبی ہے، لہذا ہمیں ان کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے، ان کی نبوت مان لینی چاہیے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت منگوانے کا پلان بنایا. ابھی آپ نے سن لیا کہ بلقیس کا تخت کہاں تھا. بلقیس کا تخت تھا یمن میں. سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں، پیلسٹائن میں، اتنے دور، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے درباریوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو اس عورت کے تخت کو ان سبا والوں کے، یمن والوں کے میرے پاس مسلمان بن کر آنے سے پہلے ہی لے آوے؟ آپ نے دربار والوں کو ایک چیلنج دیا. بلقیس آ رہی ہے، بالکل سامنے ہے، لیکن وہ میرے دربار میں آوے اس سے پہلے یمن جا کر کے کون اس کا تخت یہاں لاتا ہے. حالانکہ یمن بہت دور تھا، بہت دور تھا. سبحان اللہ. بلقیس ڈر کے آ گئی، سمجھ کے آ گئی کہ سلیمان اللہ کے نبی اور رسول ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا رعب ڈال دیا بلقیس کے دل میں، اسی لیے وہ آ گئی. اب سلیمان علیہ السلام کو خبر لگ گئی کہ بلقیس آ گئی، تو آپ بلقیس کو امپریس کرنا چاہتے تھے، متاثر کرنا چاہتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے بادشاہ ہونے کی طاقت کے ساتھ ساتھ میرے نبی ہونے کا معجزہ بھی دیکھ لے وے تو جلدی وہ ایمان لے آئے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون جو ہے اس کے تخت کو میرے پاس اٹھا کر کے لے آتا ہے. سبحان اللہ. منگوایا تو بلقیس کا شاہی تخت منگوایا، اس لیے کہ بلقیس اس کو ایک دم سیکیور جگہ پر، حفاظت کی جگہ پر رکھ کے آئی تھی، 7 محل کے درمیان میں رکھ کے آئی تھی، تالا لگا کر کے آئی تھی، سیکیورٹی گارڈ لگا کے آئی تھی. خود یمن والے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، ایسی جگہ رکھ کے آئی تھی. اب وہاں سے یمن سے بیت المقدس اتنے دور تک وہ تخت لانا، وہ بھی دروازہ توڑے بغیر لانا، تالے توڑے بغیر لانا، یہ اللہ کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بلقیس ایمان لانے کے ارادے سے چلی تھی، اسی لیے جو ہے اس طرح کی بات جو ہے ارشاد فرمائی. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جناتوں میں سے ایک بڑے بھاری جسم والا بولا، ایک راکشش بولا، آپ اپنی جگہ سے اٹھو، اس سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور آپ میرے بارے میں یقین رکھیے
کہ میں اس تخت کو لانے کی پوری طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بڑا جن راکشس جیسا آیا، کہنے لگا حضرت وہ تخت میں لے کر آتا ہوں، ابھی آپ کی مجلس چل رہی ہے، وہ مجلس پوری ہو اس سے پہلے لے آؤں گا۔ وہ تخت بہت بھاری ہے، بہت دور ہے، چند منٹوں میں لانا ہے، لیکن میں لا کر کے رکھوں گا، مجھے طاقت بھی ہے اور میں اس کو پوری حفاظت سے لے آؤں گا۔ معلوم ہوا جس کو کام حوالے کرنا ہو اس میں دو خوبی دیکھنی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، امانت داری بھی ہونی چاہیے۔ اور یہی بات اس بڑے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہی، حضرت میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ کتنی پیاری بات، بس کسی کام کے کرنے کے لیے طاقت بھی ہونی چاہیے، امانت داری بھی ہونی چاہیے، تو وہ کام خیریت عافیت سے ہوتا ہے۔ وہ جناب جنات نے جو ہے وہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرض کی، لیکن نبی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی، اس سے بھی زیادہ فاسٹ چاہتے تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ ایک شخص یعنی وہاں مجلس میں سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص جس کے پاس کتاب یعنی تورات کا علم تھا، وہ کہنے لگے میں اس تخت کو یعنی بلقیس کو تخت کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے ہی حاضر کر دیتا ہوں، اور کر دیا۔ سو جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ اللہ مجھے آزمائیں کہ میں رب کا شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص بھی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرے رب تو بے نیاز ہے، بڑے کرم اور بڑے فضل والے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بڑے جن صاحب نے کہا کہ حضرت میں مجلس پوری ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو وہاں دربار کے اندر ایک بڑے اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ایک نیک آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں پلک جھپکنے کے اندر لے آؤں گا، اور وہ پلک جھپکنے میں لے بھی آئے اور تخت لا کر کے رکھ بھی دیا۔ اندازہ لگاؤ یمن سے مسجد اقصی کتنی دور ہے، اتنے دور سے ایک پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ میں وہ تخت لے آئے، حقیقت میں لے آئے، اور وہ بھی 7 محل کے بیچ میں تالا لگا کے رکھا ہوا تھا، وہ لے آئے، دروازہ توڑے بغیر، تالا توڑے بغیر لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس میں بات ذرا دھیان سے سمجھو، بلقیس اور اس کے لشکر اور کمانڈر اور اس کے منسٹر وزیر لوگ آ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ اتنا بڑا تخت اتنے بڑے پہرے میں سے کیسے آ گیا۔ اگر وہ جنات لے آئے تو جنات کو تابع کرنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، دربار کا کوئی ولی لے آئے
تو ولی کا لانا یہ بھی نبی کا ایک معجزہ ہے، لہذا بہرحال یہ ایک سلیمان علیہ السلام کا بڑا چمتکار تھا۔ اب یہ بزرگ کون تھے جو پلک جھپکنے کے اندر سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت لے آئے؟ تو بعض تفسیروں میں تو لکھا ہے کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہوتا ہے اور وہ معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے۔ ان کا نام آصف ابن برخیہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے یا سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے، اور ان کو اسم اعظم آتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام کہ جس کو پڑھ کر کے جو دعا بھی کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگو وہ اللہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ آصف برخیہ بھی جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تخت لانے کا، تو میں اپنے کسی امتی سے کراؤں تاکہ بلقیس کے اوپر زیادہ اثر پڑے کہ نبی تو معجزہ دکھا سکتے ہیں، نبی کے امتی بھی بڑی بڑی کرامت دکھا سکتے ہیں، اور جب وہ میرے کسی امتی کی کرامت دیکھ لے گی تو بہت جلدی متاثر ہو جائے گی، ایمان لے آئے گی، اسلام قبول کر لے گی، اور ایمان کے اندر وہ داخل ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات، سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو کیسی کیسا معجزہ، کیسا کیسا چمتکار، کیسی کیسی کرامت عطا فرماتے ہیں، اور جو ہے وہ کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار روزانہ لگتا تھا، ایک فکس وقت پر لگتا تھا۔ اس دربار میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا، اور بڑے جنات نے کہا کہ آپ کا دربار پورا ہو، آپ کی عدالت پوری ہو، آپ کی کورٹ کا ٹائم پورا ہو، اس سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ اور وہ اللہ کے ولی آصف برخیہ کہہ رہے ہیں میں پلک جھپکنے کے اندر لا کر کے اس کو لے آتا ہوں، اور ہوا بھی ایسا، پلک جھپکنے کے اندر اللہ کے ولی لے آئے اور لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تخت رکھ دیا۔ سبحان اللہ! غور کرنے کی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات دھیان سے سمجھو، جب اتنا بڑا تخت آ گیا تو گھمنڈ میں نہیں آئے، کیا کہنے لگے؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم اور مہربانی ہے، میرے اللہ میرا امتحان لیتے، میں شکر کروں کہ ناشکری کروں۔ یاد رکھو، نبی ہر وقت شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آدمی شکر کرے گا تو نعمت باقی رہے گی، شکر کرے گا تو جو نعمت نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبیوں میں شکر کی بڑی عادت ہوا کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سوچنے کے قابل ہے کہ جب پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے کا یہ حال ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دے، تو تمام کتابوں میں افضل قرآن مجید کا علم جس کے پاس ہو، قرآن پر عمل ہو، تو پھر اس کا مقام اور اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی۔ دنیا نے وہ طاقت اور مرتبہ خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر دیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے بنا دے، تو آج وہ طاقت اور قوت ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی قدر عطا فرماوے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے،
ہر چیز کو اللہ کا فضل و کرم سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو، شکر کرنے والے بنو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے۔